أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين سورہ آل عمران آیت نمبر 165۔ اچھا، سورہ احد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتا ہے اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلھا، اللہ کہتا ہے تمہیں اس لڑائی میں، اس جہاد میں تمہیں تکلیف پہنچی تو اس سے دگنی تکلیف تم جنگ بدر میں اپنے مخالف کو پہنچا چکے ہو۔ قلتم ان ھذا، تم کہتے ہو کہ یہ کیسے ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ کہاں سے آ گئی ہماری شکست؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے قل ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری طرف سے آئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے اب یہ کیا چیز تھی، یہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی۔ اب یہ رسول پاک صحابہ ہیں، جہاد کیا، مشکلیں اٹھائیں، مکہ چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، جائیدادیں چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کا قانون ہے ان کے لیے بھی وہی ہے جو آج کل ہمارے لیے بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں چھوڑا تو ہمیں کیسے چھوڑے گا، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اب اس میں ہمارے لیے کیا ہے، اس میں جو تکلیف ہمیں پہنچتی ہے اس کے ذمہ وار ہم خود ہیں، اللہ نہیں ہے۔ جو راحتیں اور رحمتیں ہمیں ملتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ تو یہ نقطہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ جو بھی تکلیف ہمیں پہنچے کسی قسم کی، اب یہاں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو جواب دیا، فوراً، یعنی 70 صحابہ شہید ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، کتنے زخمی ہو گئے۔ تو یہ کہنے لگے یہ کیسے، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تو صحابہ ہیں، ہم تو حضور کے ساتھ ہیں، حضور کے ساتھ جہاد کیا ہے، ہم نے جنگ بدر بھی لڑ گئے، ہم نے گھر بار بھی چھوڑا ہے، سب کچھ چھوڑا، یہ کہاں سے آ گئی؟ اب یہ سیم اسی طرح ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، وظیفے بھی کر رہے ہیں، ہم خرچ بھی کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم تو نیک ہیں، تو یہ تکلیف کیوں آئی، ہم مشکل میں کیوں ہیں، پریشانی میں کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ اس کی وجہ تم خود ہو۔ اب یہاں ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے کہ ہمیں جو تکلیف آتی ہے اس کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں، ہمارا عمل ہوتا ہے، ہمارا رویہ ہوتا ہے، ہماری نیتیں ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی، اب جنگ بدر میں کیا تھا، جنگ بدر میں اس سے کم مسلمان تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن فتح تھی کیونکہ ایمان تھا وہاں، ہم کوئی منافق نہیں تھا، کوئی دنیا دار نہیں تھا، سب اللہ والے تھے، اللہ کے لیے لڑ رہے تھے۔ تو یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے، مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اپنے لیے، اس زندگی میں جتنا بھی میں ٹائم گزاروں اور جو بھی میں معاملات کروں اس کو میں اللہ کی حکم اور اللہ کی مرضی کو جان کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کروں، اس میں اپنی کوئی مرضی نہ رکھوں، اپنی کوئی خواہش نہ رکھوں، جو کچھ بھی کروں، ماں باپ کی خدمت ہے، شوہر کی خدمت ہے، بچوں کی خدمت ہے، باس کی خدمت ہے، جس کی بھی خدمت ہے، جو بھی کام ہے وہ آپ صرف اللہ کو پانے کے لیے کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے یہ نیت بنا لی اور اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے زندگی گزاری تو آپ کو 5 وقت کی نماز کے علاوہ زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔
تو وظیفے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کیوں کہ آپ کا یہ جو عمل ہے، آپ کی جو یہ نیت ہے، آپ کی جو وہ اطاعت ہے، آپ کا جو مقصد ہے، وہ سب ذکر بن گیا. جو آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کا ذکر ہے. آپ اللہ کے اس میں لگی ہوئی ہیں، اللہ کی رضا میں لگی ہوئی ہیں. جو کر رہی ہیں مخلوق سے کچھ بھی نہیں چاہنا. مخلوق سے نہ اطاعت چاہنی ہے، نہ محبت چاہنی ہے، نہ توجہ چاہنی ہے، نہ پیسہ چاہنا ہے، نہ کپڑے چاہنے، نہ کھانا چاہنا ہے. کچھ نہیں چاہنا. مخلوق سے نظر ہٹانا ہوگا. جب ہم مخلوق سے نظر ہٹائیں گے، لوگوں سے نظر ہٹائیں گے، ظاہر ہے لوگ سب لوگوں پہ تو ہم نے اپنے شوہر پہ رکھا ہے، بھائی بچوں پہ نظر رکھتے ہیں ہم، لڑکوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں، ماں باپ ہے، اپنا بزنس ہے، اپنی نوکری ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیں رزق دے رہا ہے. نہیں، یہ ہمیں نہیں، ہمیں اللہ رزق دے رہا ہے. میں جو یہ تمام ڈیوٹیاں دے رہی ہوں اللہ کی رضا کے لیے دے رہی ہوں. اب اگر اس میں ملاوٹ کروں گی، اس میں حکم عدولی کروں گی اللہ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ حشر ہوگا جو میدان احد میں. حالانکہ وہ تو صحابہ تھے، انہوں نے قربانی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نہیں چھوڑا تو مجھے کیوں چھوڑے گا؟ یہ بھی آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ذرا سی انہوں نے غلطی کی، نافرمانی کی اپنے امیر کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو وہیں شکست دے دی، فتح دی پہلے، پھر فوراً شکست دے دی. اور کتنی تکلیف پہنچی ان لوگوں کو. تو اب ہم کہیں کہ نہیں، ہم تو نیک ہیں، پارسا ہیں، ولیوں کی اولاد ہیں، ہم عالم ہیں، ہم مفتی ہیں، ہم یہ ہیں، وہ ہیں. یہ نہیں چلے گا. مجھے جو تکلیف پہنچ رہی ہے، مجھے جو دکھ ہے، مجھے جو پریشانی ہے، میں جو ڈپریشن میں ہوں، مجھے جو مشکلات ہیں، میں جو خفا ہوں، میرا دل خفا ہے، میں لوگوں سے ناراض ہوں، اس کی وجہ میں خود ہوں، کوئی دوسرا نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں. جیسا تم کرو گے اس کا نتیجہ میں تمہیں ضرور دوں گا. اب جب ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا والوں پہ میں نے امید ان سے میں نے امید رکھی ہے، ان جو کچھ کر رہی ہوں ان کے لیے کر رہی ہوں، تو پھر میں بھگتوں گی بھی. یہ یاد رکھیں آپ لوگ. پھر اللہ تعالیٰ وما اصابکم یوم التقى الجمعان باذن اللہ لیعلم المؤمنین. اللہ کہتا ہے وہ مصیبت، جو لڑائی، وہ جب دونوں فوجیں یعنی مسلمان اور مشرک آمنے سامنے ہوئے میدان احد میں، اور جو تمہیں وہ تکلیف پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی. اللہ تعالیٰ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے. اب کیوں تھی، کیا وجہ تھی؟ اس کی 2 وجہیں تھی. اس کی 2 وجہ تھی، یہ یاد رکھیں، اس کی 2 وجہ تھی. ایک وجہ تھی میری نافرمانی، دوسری وجہ اللہ کہتا ہے لیعلم المؤمنین، مجھے منافق اور مومن کو الگ کرنا تھا، لوگوں کو دکھانا تھا کہ دیکھو یہ ہے مومن اور یہ ہے منافق. منافق کون ہوتے ہیں؟ ہم جیسے مسلمان، ہم مسلمان منافق ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ کیا کہ منافق الگ ہو گئے، مومن الگ ہو گئے. اب ہم یہ اپنے پہ رکھ کے آیت کو سمجھتے ہیں. ہم جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں تو کیا ہم منافق نہیں ہیں؟ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول بیٹھے ہیں، ہم ان کی اطاعت نہیں کر رہے، ان کا کہنا نہیں مان رہے، تو کیا ہم منافق نہیں ہیں؟ ہم کس بیس پہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان کا لفظی معنی ہے اللہ کے آگے سلنڈر کر دے، اللہ کے آگے سر کو جھکا دینا، یعنی اس کی اتنی اطاعت بندگی کرنا، اس کو مسلمان اس زمرے میں آتا ہے. ہم تو منافق ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا کہ ہم سب منافق، سب کو ہم اپنے اوپر یہ لیبل نہیں لگاتے. کیوں کہ ہم اپنے کو کلمہ پڑھ لیا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج عمرے کر رہے ہیں، لیکن باقی زندگی میں اپنی مرضی سے گزار رہی ہوں. یہ اگر میں حقوق العباد بھی کر رہی ہوں، نماز روزہ یہ بھی کر رہی ہوں، یہ بھی میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں. میں نے اللہ کے مزاج کو نہیں جانا، اللہ کو نہیں جانا. اللہ میں سے کیسی نماز چاہتا ہے، کیسے روزے رکھنا چاہتا ہے، اللہ میں سے کیسا حج چاہتا ہے، کیسی اللہ تعالیٰ میں سے خیر خیرات چاہتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ میں سے مخلوق کی خدمت چاہتا ہے، ماں باپ کی خدمت، شوہر کی خدمت، کچھ ہمیں معلوم نہیں ہے.
اب سب اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. جب اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو اس میں ایک اور باریک نقطہ چھپا ہوا ہے کہ جو کام میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کو ایک سائڈ پہ رکھا ہے. اللہ سے بدتر میں اپنے کو سمجھ رہی ہوں کہ اللہ نہیں جانتا، میں جانتی ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک خفی ہے. یہ میں نے اللہ کو، حالانکہ اللہ نے قرآن میں مجھے پوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور قرآن میں مجھے پوری زندگی گزارنے کا لائے عمل دے دیا ہے، اس کو تو میں نے لیا ہی نہیں ہے. میں جو کر رہی ہوں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، اپنی خوشی سے کر رہی ہوں، اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، اپنے دنیاوی فائدہ ہے. اگر عبادات بھی کر رہی ہوں تو اس کو میں اللہ کی مرضی کے لیے نہیں کر رہی، بس ایک میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گئی ہوں اس وجہ سے کر رہی ہوں. میرے عبادات کرنے کی، نماز روزہ یہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گئی. حالانکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سوچ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام صلاحیتیں دی ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے. مجھے تو غور و فکر کرنا چاہیے. مجھے سوچنا چاہیے کہ میں سارا دن جو گزار رہی ہوں تو وہ کیا اللہ اس سے راضی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہیں. میں جو سارے دنیاوی کام کر رہی ہوں کیا وہ میں اس سے میرا اللہ راضی ہو رہا ہے؟ جو دین کے کام کر رہی ہوں، دین جو نماز روزہ کر رہی ہوں، کیا میں ویسے ہی کر رہی ہوں جیسے رب مجھ سے چاہتا ہے؟ جیسے رب نے مجھے یہ چیزیں دی ہیں، یہ عبادات کے طریقے بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، میں ویسے ہی کر رہی ہوں. اگر میں بغیر سوچے سمجھے لگی ہوئی ہوں اور اپنی مرضی سے کر رہی ہوں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ منافق کی نشانی ہے. تو پھر جو بھی غور فکر تدبر کر کے اپنی راہ کو لے گا، اپنے کو پہچانے گا، اللہ کی رضا کو لے گا، تو اب ایک عام مسلمان اور ایک اللہ کو لینے والا، اس میں فرق نہیں ہے. تو یہ جو تمام واقعات میری زندگی میں جو آتے ہیں، یہ مجھے اللہ تعالیٰ ایک تو میرے امتحانات لیتا ہے، دوسرا جو فرق دکھاتا ہے. اگر میں اللہ کے راستے میں ہوں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی شکایت نہیں ہوگی. کیوں کہ رب ہے، ہر چیز کے پیچھے رب ہے. یہ میرا یقین ہے، میرا رب ہے. اور ایک عام مسلمان، تو اب یہاں یہ جو تھا، یہ جو شکست کا معاملہ آیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا میری اجازت سے ہوئی ہے. کیوں کہ مجھے لوگوں کو دکھانا تھا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. اب وہاں منافق کون تھے؟ وہ تو صحابہ تھے. منافق کون تھے؟ وہ تھے جو مال غنیمت کے لیے حکم عدولی کر گئے. مال غنیمت کیا تھا؟ دنیا تھی، اور کیا تھا؟ تو اس کے لیے حکم عدولی کر گئے اپنے امیر کی. تو یہ بھی آپ لوگ سوچیں، اس کی گہرائی میں اگر جاتے جائیں تو انسان کے راز کھلتے چلے جاتے ہیں اور انسان سمجھتا چلا جاتا ہے ہاں ایسے ایسے ایسے. تو ہمیں سوچنا چاہیے. جب تک ہم صرف سوچیں نہیں، جب آپ لوگ سن لیں تو پھر اس کے اوپر غور و فکر کریں اور اس کو اپنی زندگی سے، اپنے اعمال سے انالائز کریں. دیکھیں کہ کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، میں کہاں غلط ہوں، کہاں میری غلطی ہے، کہاں میں اللہ کو ناراض کر رہی ہوں، کہاں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہی ہوں. دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کو دیکھنا ہے. اپنا حساب کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی اور کا نہیں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ صرف مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھے گا. اور پھر میں مسلمان ہوں تو مجھ سے اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے سب پوچھے گا. اب خالی اللہ تعالیٰ صرف قرآن کے ذریعے سے مجھ سے ہی نہیں، مسلمان سے ہی نہیں پوچھے گا، پورے بنی آدم سے پوچھے گا. یہ قرآن جو ہے پوری بنی آدم کے لیے ہے، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے مشرک ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، نہیں مانتے، ان کی اپنی مرضی. لیکن آئے تو رسول پاک سب کے لیے ہیں، صرف مسلمان کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو سب کے لیے ہیں. تو سب کے کا حساب کتاب اس کے، اور پھر مسلمانوں کا کڑا حساب کتاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا اور پھر انہوں نے منافقت کی، اپنی مرضی سے زندگی گزاری. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے معافی کی جگہ نہیں رکھی، بلکہ ان کو دوزخ کے گڑھے میں ڈال دیا. دوزخ کے گڑھے سے اوپر جو ہے وہ دوزخ ہے، اور وہ اس میں وہ ہے یہود نصارہ مشرک ہوں گے، مسلمان اس سے نیچے ہوگا. تو ہمیں اور بھی غور فکر کرنا چاہیے. میں وہاں جاؤں گی دوزخ کے گڑھے میں، وہاں تو شفاعت بھی نہیں ہوگی، کسی کی شفاعت نہیں ہوگی، وہاں سے تو نکالا ہی نہیں جائے گا.
اب یہ جتنے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گئے، وہ 300 میں سے، وہ 1000 میں سے 300 نکل آئے، کون تھے وہ؟ منافق تھے تو مسلمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، حج بھی کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن سب دنیا کے ماتحت، دنیا کی زندگی، دنیا کی خواہشات ان کے دل میں تھی، وہ نہیں نکل سکی۔ جو دنیا، جس کے دل میں دنیا کی ذرا سی بھی رمق ہے نا، وہ نہیں لے سکتا، وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، وہ اللہ کے مزاج کو نہیں سمجھ سکتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے ہمیں اپنے دل کو خالی کرنا ہے، اپنے دل اور دماغ کو اس دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کی چیزوں سے خالی کرنا ہے۔ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے استعمال کے لیے دی ہیں، اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، اللہ اور رسول کی مرضی سے استعمال کریں گے تو فائدہ ہے، نہیں تو نہیں فائدہ، نقصان ہی ہوگا ان نعمتوں کا جو ہم دنیا میں استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اگر اللہ کی مرضی کے خلاف میں نے استعمال کی تو نقصان اٹھاؤں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے یہ جو احد کا واقعہ، یہ جو شکست کا ہوا، اللہ کہہ رہا ہے یہ مجھے لوگوں کو پہچان کروانا تھا کہ منافق کون ہے۔ اب دیکھیں یہاں ایک ذرا سی منافقت، نافرمانی ہوئی، اور وہ ساری جتنی عبادات تھیں، جتنی ریاضتیں تھیں، جتنی جہاد تھے، وہ سب پہ پانی پھر گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ منافق الگ ہو جائیں اور متقی اور پرہیزگار اور اللہ کے عاشق الگ ہو جائیں۔ اچھا ایک اور اس میں ہماری اللہ تعالیٰ ہماری بیماری بتا رہا ہے، وَيَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اگر تم جہاد نہیں کر رہے تو کم از کم ادفعوا، اپنا دفاع تو کرو۔ اب جیسے مثلا انڈیا پاکستان پہ حملہ کر دے اور ہماری حکومت جہاد کا اعلان کر دے، اور میں کہوں کہ نہیں یہ جہاد نہیں ہے، میں تو گھر میں بیٹھوں گی، میں تو نہیں، یہ تو جہاد نہیں ہے، وہ انڈیا اتنی پاور ہے، اتنے اسلحے ہیں، اتنی وہ ہے، اور میں نہیں جا رہی، تو جب میں نہیں جا رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم منافق ہو۔ کیوں کہ تم جہاد نہیں کریں، چلو جہاد مت کرو لیکن اپنا دفاع تو کرو، کل انڈیا آ جائے تو میرا حشر کیا کرے گا، وہ آ کے مجھے باقی رہنے دے گا؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اب کم از کم تم اب مدینہ جا رہے تھے اور واپس آ گئے، تو جب وہ واپس آ رہے تھے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی تم اگر سمجھ رہے ہو کہ یہ وہ ہے اس میں ہم شکست کھائیں گے، تو کم از کم تم لڑو تو صحیح، تاکہ وہ مدینہ پہ حملے نہ آ جائیں، ہمارے گھروں میں نہ آ جائیں، دفاع تو کرو۔ یہ ہے وہ لوگ تھا۔ قالو، تو انہوں نے کیا کہا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہنے لگے کہ اگر یہ جہاد ہوتا تو ہم ضرور لڑتے۔ یہ تو خودکشی ہے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے، خودکشی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ خودکشی ہے، کیوں کہ وہ 3000 تھے اور یہاں 1000 تھے، تو وہ 3000 کے مال اسباب وہ سب مسلمان، ان لوگوں کی منافقوں کی نظر اس پہ تھی، وہ روب کھا گئے ان کی اس سے تعداد سے، ان کے سامان سے روب کھا گئے، تو اب ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ تو حوصلہ کس کا پست ہوتا ہے؟ جو منافق ہوتا ہے، وہ ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، وہ ہر چیز میں گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو جہاد نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اللہ کہتا ہے اس وقت یہ کفر کے نزدیک تھے، ایمان ان سے نکل گیا تھا۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اللہ کہتا ہے مجھے معلوم، یہ جو کہتے ہیں یہ منہ سے، وہ ان کا دل نہیں کہتا، وہ ان کا دل نہیں مانتا، وہ ان کے دل میں نہیں ہے۔ واللہ عالم بما یکتبون، اللہ کو معلوم ہے کہ جو کچھ چھپاتے ہیں۔ اب مجھے اس کو اپنے پہ اپلائی کرنا ہے، اپنے کو دیکھنا ہے کہ کہیں میں تو منافق نہیں ہوں۔ اب جب مجھے اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کے لیے کہا جاتا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق چلنے زندگی گزارنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور جب مجھے کہا جاتا ہے کہ بھائی نکاح کو سادہ کر دو جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، فضول خرچی بند کر دو، رشوت لینا بند کر دو، سود کھانا بند کر دو، ملاوٹ کھانا بند کر دو،
ہم کہتے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر ہم سود نہیں کھائیں گے، ہم رشوت نہیں لیں گے، ہم ملاوٹ نہیں کریں گے تو ہم تو جی نہیں سکتے۔ حلال رزق میں تو پیسہ نہیں ہے، وہ تو بہت کم آمدنی ہے۔ اگر ہم صرف اپنی اس پہ یہ رہیں گے تو ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو کامیاب نہیں ہوں گے، نافرمان فیل ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ چیز کہ ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے، ہمیں یہ دنیاوی جو اب اس کے لیے ہم اتنے دنیا کے سے محبت کرنے والے ہیں کہ ہم سود بھی کھا رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی، یہ سب اس میں آ جاتی ہیں۔ تو جو اس طریقے سے کہتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو گیا، وہ ایمان سے نکل گیا۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ بھی تو یہ کہتے ہیں نہ نو گزارا نہیں ہو سکتا۔ اب کس نے کہہ دیا نہیں ہے، اتنی سی تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہو سکتا، میں یہ نہ کروں تو گزارا نہیں ہو سکتا، میں یہ نہ لوں تو یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے بچوں کو کیسے پڑھاؤں گا، میں ان کے تعلیم کے خرچے پیسے، یہ تمام چیزیں جو ہم حلال رزق کو چھوڑ کر حرام کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ہم عذر پیش کر رہے ہیں۔ تو ہم اللہ کہہ رہے ہیں تم ایمان سے نکل گئے۔ اب بتائیں کیا مسلمان ہیں؟ سب اپنے اپنے گریبانوں میں نظر ڈالو، اپنے گھروں پہ نظر ڈالو کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو حلال رزق کو چھوڑ دے گا اور وہ حرام کی طرف جائے گا اور کہے گا کہ نہیں میرا گزارا نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتی، میں کیسے مقابلہ کروں گی سوسائٹی سے، اس سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تو اللہ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، میں نے لے لی دنیا۔ تو جب میں نے دنیا لے لی تو میں نے اللہ کو ناراض کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، بحیثیت مسلمان ہو کے تو میں ہو گئی منافق، مجھ سے ایمان نکل گیا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ پہ یقین کہ وہ رازق ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ عزت دینے والا ہے، ہر کچھ اس کے ہاتھ میں، زندگی موت اس کے ہاتھ میں، جانا کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس ہے۔ تو اگر اب اس میں سوچیں تو ہم تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ صحیح کہہ رہا ہے کہ تمہارے زبان پہ جو کچھ ہے وہ تمہارے دلوں میں نہیں ہے۔ اب زبان پہ ہمارے کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ وظیفے ہیں، یہ ہے حج ہیں، عمرے ہیں، دکھاوا ہے، ہاں ہو ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے دل میں ایمان ہے ہی نہیں۔ زبان سے تم کہتے رہو، اللہ تعالیٰ کو زبانی چیز پسند نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو زبانی، اگر آپ زبان سے ذکر نہ کریں لیکن آپ کا عمل اللہ اور رسول کی حکم کے مطابق ہو، زندگی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق گزری ہو، آپ ذاکر ہیں، آپ کو اور ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5 وقت کی آپ نے فرض نماز پڑھ لی، فرض روزے رکھ لیے، اگر طاقت ہے ایک حج کر لیا، ایک عمرہ کر لیا، اللہ اللہ خیر صلاح، حلال رزق کھائیں اور تمام زندگی اللہ کو سامنے رکھ کر اللہ کی مرضی سے گزارے، سیدھے جنت میں جائیں گے بغیر کسی رکاوٹ کے۔ تو اللہ کہتا میں تو جانتا ہوں کہ تم جو عمل کر رہے ہو، جو تم چھپاتے ہو مجھ سے تو کوئی چیز، اب ہم تو چھپاتے ہیں اللہ سے، اب اللہ سے کیوں چھپاتے ہیں؟ کہ ہمیں یہ یقین نہیں ہے۔ یہ تو سنتے ہیں، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں سب، لیکن یقین نہیں ہے۔ اور یہ یقین کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں ہے۔ ہمیں اللہ یہی یقین حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا، ان سے رابطہ رکھنا ہوگا ساری زندگی۔ وہ ایک وقت کا سودا نہیں ہے، وہ ساری زندگی کا سودا ہے۔ ساری زندگی ہم انہی کی صحبت میں بیٹھیں گے، انہی کے حکم کے مطابق، انہی کے کہنے کے مطابق، جو وہ کیا حکم دیں گے، اللہ رسول کا حکم دیں گے، اور تو کچھ حکم نہیں دیں گے کہ اس میں زندگی گزاریں گے تو ہم سیدھے جنت میں جائیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم نے اپنی مرضی چلائی اور اللہ اور رسول کو بھول گئے اور اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا تو جنت نشتہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، اللہ تعالیٰ یہاں ایک اور الذین قالوا لاخوانہم قعدوا لو اطاعون ما قتل، یہ اپنے بھائیوں کے بارے میں، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل رہے تھے
تو انہوں نے وہاں مشورہ کیا تھا، تو جو یہ منافقین جو تھے یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں سے نکلے، میدان مدینہ سے نکلے، تو کچھ رہ گئے، وہ نہیں گئے، اس لیے کہ انہوں نے کہا یہ تو خودکشی ہے، لیکن کچھ ساتھ چلے گئے۔ جو رہ گئے اور جو واپس آ گئے تو انہوں نے وہ کہنے لگے، کیونکہ پھر انہوں نے وہاں نافرمانی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سزا دی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، حضور بھی زخمی ہو گئے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بھائی اگر یہ ہمارا کہنا مان لیتے اور وہاں نہ جاتے اس جنگ میں، یہ تو خودکشی تھی، کھلے خودکشی تھی، تو یہ قتل نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ اب یہ سوچیں، اللہ کہہ رہا ہے قل فَدَرَؤُوا أَنفُسَكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کہتا ہے موت کا ایک دن معین ہے، جس کی جہاں موت لکھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہیں سے لے کے جائے گا۔ اب یہ کیسے ہے؟ اگر کسی کی موت پاکستان میں نہیں لکھی اور وہ ہے پاکستان میں، ساری زندگی وہ پاکستان میں ہے، لیکن اس کی موت لکھی ہے امریکہ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے وہاں امریکہ میں پہنچا دے گا اور وہ وہاں اس کی روح لے لی جائے گی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ ایک اٹل چیز ہے۔ ایک وقت موت کا اور پیدائش کا وقت معین ہے اور جگہ بھی معین ہے اللہ کے یہاں، کسی کو نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تو یہ ایسے ہی بات تھی کہ اگر یہ نہ جاتے تو اللہ کہہ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، جب تمہارے پاس موت آئے تمہیں اٹھا کے وہیں لے جائے گی، یا اگر تم وہاں بھی نہیں جاؤ اپنے بستر پہ مرو تو موت کو روک لو، مت آنے دو موت کو۔ اسے تم روک سکتے ہو؟ نہیں روک سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تمہاری موت لکھی ہے وہاں اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر اس میدان میں لے جائے گا، اس جگہ پہ لے جائے گا۔ بہت سے ایسے کیس ہوئے ہیں کہ ساری زندگی امریکہ میں گزارا، ساری زندگی، یقین کریں میں مثال کے طور پہ بتاتی ہوں، ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ساری زندگی انہوں نے امریکہ میں گزاری، وہاں اپنی قبر بھی کھدوا لی، خرچے بھی کر لیے، یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، ایک جنت ہے ان کے لیے۔ یہاں نہیں آؤں گا، پاکستانی تھے، پاکستان نہیں آؤں گا، یہ گندا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ساری زندگی قبر بھی کھدوا، سب کچھ کر لیا، اللہ تعالیٰ لے آئے ان کو پاکستان۔ 3 مہینے کے اندر ہی اندر یہ ان کا انتقال ہو گیا۔ کہاں گیا وہ امریکہ؟ یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں مریں گے، کس جگہ مریں گے، کیسے مریں گے، کس طریقے سے مریں گے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ہر وقت موت، جو عمل کر رہے ہیں وہ ہم قبر کے لیے کر رہے ہیں، جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ ہم آخرت کے نتیجے کے لیے کر رہے ہیں، جو ہم اللہ اور رسول کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، اس اللہ کو پانے کے لیے۔ اور کوئی انسان کا مقصد نہیں ہے، انسان کا مقصد صرف اللہ ہے۔ اس اللہ کو پانے کے لیے، اس اللہ کو دیکھنے کے لیے، اس اللہ سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے دنیا دی ہے کہ یہاں سے اپنے کو اس قابل کر کے آؤ کہ تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے۔ یہ دنیا اللہ نے مجھے اس لیے دی ہے، یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے دی ہیں، اس لیے نہیں دی کہ میں دوزخ میں جاؤں۔ لیکن جنت آسان نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو محنت مشقت کرنی ہوگی۔ دوزخ کے لیے آپ کو محنت مشقت نہیں کرنی، اس میں تو آپ بغیر کسی اس کے اللہ کی نافرمانی کرتے جائیں، اللہ اور رسول کے مزاج کو نہ سمجھے جس طرح ہم مسلمانی سمجھ رہے، سیدھے دوزخ میں جائیں گے، دوزخ کے گڑھے میں جائیں گے۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔